اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، دین پورا وہی ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے۔ کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے، وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا، لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات صحیح ہے؟ اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفی کی روشنی ہے، لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا، پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ کسی نے سوال کیا، ہم نے کہا میاں تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو، یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ 1 کلو کم ہو گیا 2 کلو کم ہو گیا۔ اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں، ایک چراغ روشن کرو، چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو، دوسرے سے تیسرا روشن کرو، ہر چراغ کی روشنی اتنی ہے، پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی، نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو، وہیں سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا نبی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں، روشن چراغ بنا کر کے بھیجیں۔ اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا۔ اب دیکھیے میرے عزیزو، جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ؟ حضور تک پہنچاؤ، حضور تک پہنچاؤ، دین وہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہمارے اندر روشنی لانی تھی تو کہاں قریب کرنا چاہیے؟ اصل چراغ تک جانا پڑے گا۔ جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے گا، لیکن اس کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو، دور سے چراغ نہیں جلے گا، اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو۔ حضور اصل چراغ ہیں، وہ نور کائنات ہیں، ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا، لیکن پہلی شرط قریب کریں۔ قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے۔ قریب ہو جانے سے جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے نا۔ قریب تو ہوئے، ابو جہل بھی قریب رہا، ابو لہب بھی قریب رہا، لیکن چراغ روشن نہیں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ بجھے ہوئے چراغ کو اصل روشن چراغ کے پاس جھکانا پڑے گا۔ بات صحیح ہے؟ تم تھوڑا سا جھکاؤ تاکہ اصل چراغ کی روشنی بجھے ہوئے چراغ میں آ جائے۔ قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے۔
ہاں بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے، اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کیا جلا ہی رہ گیا، اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا، پورا دین بھی جلا رہ گیا، اور کبھی روشنی آ نہیں سکی۔ ہاں وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا، تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا، اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے، میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا، یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا، اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامہ سے، ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو، ہاں لال دوپٹہ نہیں گڑتا لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے، کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے، ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے، تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے، کہنے لگے مولوی صاحب آئے ہو نا، انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے، ارے حضور کے دربار میں آئے ہو، اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو، حضور کے دربار میں آئے ہو، اتنا اونچا یہ شملہ، اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو، یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے۔ بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی، اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا، لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے، تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس، جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا، یہ سارا ترا، یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے، اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا، اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا، یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول، وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، اکڑے ہوئے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے، سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے، کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہاں بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا، وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ بڑے بڑے وہاں پر خم نظر آتے ہیں، سر خمیدہ نظر آتے ہیں، عاجزی ضروری ہے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسول پر۔ یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ خطاب سارے یہودیوں، عیسائیوں، سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے اب تم اس رسول پر ایمان لاؤ، تبھی تمہاری فلاح ہے، تبھی تمہاری نجات ہے، ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا۔ حضور کے آنے کے بعد سب پر